رائمہ اور رابعہ بیگم شام کو ہی نیلوفر کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے والد بھی گھر پہ موجود تھے۔ نیلو کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یہ سن کر کہ باسم منگنی کے بجائے شادی کرنا چاہتا ہے، دل تو اس کا خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سی ٹھہر گئی تھی۔ بہن، میری بیٹی تو آپ کی ہی امانت ہے، آج بیاہ کے لے جائیں یا چند ماہ بعد، میں بھی اپنے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اچھا ہے نیلو اپنے گھر کی ہو جائے۔ ایسے مت کہیں بھائی صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ رائمہ خوشی سے مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی جہاں نیلوفر چائے کپوں میں ڈال رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کباب بھی فرائی پین میں فرائی ہونے کے لیے رکھے تھے۔ واہ بھائی، بڑی تواضع ہو رہی ہے سسرال والوں کے لیے، رائمہ نے نیلو کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور شیلف سے چمٹی اٹھا کے کباب اتار کے پلیٹ میں رکھنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو پہلے بھی یہ سب کچھ بناتی ہی تھی۔ ویسے اتنی کیا جلدی ہے تمہارے بھائی کو؟ نیلو نے اوپر سے بننے کی کوشش کی، ورنہ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ یہ تو باسم سے پوچھو، جسے آج کل بس تم ہر سو نظر آ رہی ہو۔ صبح امی کو صاف کہہ کے گیا تھا کہ فری کے بابا سے جا کے بات کریں ورنہ میں خود کر لوں گا۔ رائمہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے اسے مسکرا کے باسم کی باتیں بتا رہی تھی، اور نیلو اپنی دراز پلکوں کو جھکائے شرم سے گلنار ہونے لگی تھی۔ رائمہ تو ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی۔ پیچھے دوسری ٹرے میں چائے رکھے نیلو بھی سر پہ دوپٹہ جمائے شرماتے ہوئے باہر نکلی۔ چائے ہلکے پھلکے ہنسی مذاق میں ہی پی گئی تھی۔ باسم آفس کی فائل کھولے اپنا کام کر رہا تھا جب فون کی بیل پہ چونکا۔ فون پہ رائمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ باسم نے فون اٹھا کے کان پہ لگایا۔ بولو رائمہ۔ مبارک ہو تمہیں، سسر صاحب نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ سچ؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ خالی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، آج کا ڈنر تم بازار سے لاؤ گے، ٹریٹ ہم گھر پہ ہی منا لیں گے۔ رائمہ کی بس یہی ایک فرمائش ہوتی تھی، وہ بھی تب جب وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اوکے، ڈن ہے، رات کو تمہارے فیوریٹ گولا کباب اور روبی کی بریانی پکی، باسم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور نیلو کی پسند کی چکن کڑھائی بھی لے کے آنا۔ رائمہ کی اگلی فرمائش پہ لبوں پہ مسکراہٹ لیے بولا، دیکھو میں دعوت ان کو دوں گا جو میرے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے، پارسل کا انتظام بالکل نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی سہیلی سے پوچھ لو، وہ آئے گی۔ باسم کا چہرہ چہک سا گیا تھا نیلو کے ذکر سے۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، اسے لانا میری ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سرپرائز میں بھی رات کو تمہیں دوں گا، بائے۔ باسم نے معنی خیز انداز میں کہہ کے فون رکھ دیا۔ چہرے پہ ابھی بھی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ فائل کو دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ رات کا تصور ہی خوش آئند تھا۔ نینا سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ حیدر اور بختیار صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نینا تم خود کیوں چلی آئیں؟ بس رحمت بی بی کو کال کر دیتی، جو چاہیے تھا وہ تمہیں خود لا دیتی۔ پاپس میں اب ٹھیک ہوں، اس لیے کھانا یہیں آپ کے پاس بیٹھ کے کھاؤں گی۔ نینا بختیار صاحب کی کرسی کے برابر کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں، ضرور کھاؤ، لیکن کھانا وہی ڈائٹ والا ملے گا، ابھی تیز مرچ مسالے تم نہیں کھا سکتی۔ بختیار صاحب نے پیار بھری سرزنش کی۔ اوکے پاپس، وہی کھاؤں گی، لیکن آج آپ کے ہاتھ سے۔ بختیار صاحب نے بہت دنوں بعد بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی محبت دیکھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی، اسی لاڈ سے جیسے پہلے بات کیا کرتی تھی۔ حیدر خاموش سامنے کرسی پہ بیٹھا دونوں باپ بیٹی کی محبت اور نینا کی خوشی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کیوں نہیں، میں خود اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلاؤں گا۔ رحمت بی بی، بیبی کا سوپ یہیں لا دیں۔ رحمت بی بی جو وہیں کھڑی تھی فوراً سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سوپ بھی بختیار صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ بختیار صاحب نے اپنا پورا رخ نینا کی طرف کر لیا اور اسے سوپ پلانے لگے۔ ویسے تو ہمیشہ میں نے زبردستی تمہیں کھلایا ہے، لیکن جب کبھی تم خود سے یہ فرمائش کرتی ہو کہ پاپس کے ہاتھ سے کھاؤں گی، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ کوئی بات منوانے کے لیے تم ایسا کئی بار کر چکی ہو۔ بختیار صاحب زیرک نظروں سے نینا کے مسکراتے ہوئے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ پاپس، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ نینا کچھ تذبذب میں تھی۔ پوچھو میری جان۔ پاپس، وہ
وہ کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ نہیں، کچھ چاہیے نہیں، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اب تو میں کافی ٹھیک ہو چکی ہوں تو بختیار صاحب نینا کی ہچکچاہٹ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ شاہ زیب کی فیملی کو کب بلائیں گے رشتے کے سلسلے میں؟ نینا نے شرماتے اور کھاتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تو یہ اصل فکر تھی۔ بختیار صاحب نے گہری سانس لی۔ تم کہہ دو اس سے اس سنڈے میں کچھ وقت نکال لوں گا ان کے لیے، شام 6 بجے تک پہنچ جائے، لیکن میں ٹائم کا بہت سخت پابند ہوں، یہ تم جانتی ہو، بس کہہ دینا کہ وقت پہ پہنچے۔ بختیار صاحب اپنی اونچی ناک ابھی بھی رکھنا چاہتے تھے، مگر بھول گئے تھے کہ مقابل میں شاہ زیب زمان ہے، وہ لڑکا جس نے انہیں ناک سے لکیریں تک کھنچوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی بھی شاہ زیب کے جملے انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ جب نینا کے لیے وہ خود چل کے اس کے گھر تک گئے تھے اور اس نے اپنے باپ سے معافی مانگنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ بختیار صاحب کی بات سن کے نینا نے برجستہ کہا، نو پاپس، میرے کہنے سے نہیں آئیں گے وہ لوگ، آپ کو کہنا پڑے گا۔ میں شاہ زیب کا نمبر آپ کے نمبر پہ سینڈ کر دوں گی، آپ خود کہہ دیجئے گا۔ نینا اب ایک پلیٹ میں اپنے لیے سلاد ڈال رہی تھی، اس لیے لاپرواہی سے کہہ کے فورک سے سلاد کھانے لگی۔ بختیار صاحب کو اس بات میں بھی اپنی ہتک محسوس ہوئی، یعنی کہ اس 2 ٹکے کے لڑکے سے میں کہوں کہ آؤ میرے گھر، میں مرا جا رہا ہوں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے۔ ضبط کرتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حیدر ابھی بھی کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ہی نینا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ نین، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ نینا نے بس ایک نظر ہی حیدر پہ ڈالی، وہ کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ کچھ دن رک جاتے، میری منگنی دیکھ کے جاتے۔ نہیں، بس اب جاؤں گا۔ نین، حیدر نینا کی لاپرواہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، وہ ساتھ ساتھ سلاد کھا رہی تھی۔ کیا ہم ابھی بھی دوست رہ سکتے ہیں؟ حیدر نے بڑی آس سے پوچھا۔ نو حیدر، شاہ زیب میری میل فرینڈ شپ کو پسند نہیں کرتے، آئی ایم سوری۔ نینا کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ اوکے، ایز یو وش، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ نینا سلاد کھا چکی تھی، اس لیے اٹھ کے چلی گئی۔ رات کو باسم کی بائک کے ہارن پہ سب سے زیادہ رائما چہکی تھی۔ نیلوفر کو وہ بہانے سے پہلے ہی نیچے لے آئی تھی کہ رات کا ڈنر وہ اس کے ساتھ ہی کرے، اب بس باسم کا ہی انتظار تھا۔ آج تو بھائی کی ایک ملاقات نیلو سے کروانے کے سارے انتظامات وہ کر کے بیٹھی تھی۔ رباب اور رابعہ بیگم کے ساتھ نیلو اور رائما بھی صحن کے تخت پہ ہی بیٹھی تھی۔ نیلو کے بابا کسی دوست کے گھر دعوت پہ مدعو تھے، اس لیے رائما بے فکر تھی۔ بائک کے ہارن پہ دوڑ کے گیٹ تک پہنچی۔ باسم آ گیا۔ خوشی سے چہکتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے رامس کو دیکھ کر متحیر سی ہو گئی۔ وہ بھی سفید شلوار قمیض اور فرینچ داڑھی میں اسی کو دلچسپی سے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ہائے اللہ، آپ! رائما بری طرح سے بوکھلا ہی تو گئی، جلدی سے دوپٹہ سر پہ رکھنے لگی۔ جی، میں سنا ہے میں مہمان خاص ہوں اور اسی لیے زبردستی یہاں لایا گیا ہوں، کھینچ کھانچ کے، وہ مسکرا کے بولا۔ باسم بائک کھڑی کر چکا تھا اور بہن کا شرم اور خفت سے تمتماتا چہرہ بھی دیکھ چکا تھا۔ رائما، یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو، رامس ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ تمہارا شوہر ہے، پورا حق ہے تمہیں اسے دیکھنے کا، مگر یوں بھائی کے سامنے نہیں دیکھتے، کچھ شرم حیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ باسم نے مسکراتے ہوئے رائما کو تنگ کیا تھا۔ وہ گھبرا کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ باسم کے ساتھ ساتھ رامس کی ہنسی بھی بے اختیار تھی۔ سامنے رابعہ بیگم پہلے تو رائما کے بھاگنے پہ متحیر تھی، پھر مین گیٹ سے باسم کے ساتھ رامس کو دیکھ کے سمجھ گئی۔ اٹھ کے خود ہی رامس کے پاس آ گئی۔ ارے میرا رامس آیا ہے، سلام خالہ۔ رامس نے آگے بڑھ کے سر جھکا کے سلام کیا۔ رابعہ بیگم نے بھی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ جیتے رہو بیٹا، سدا خوش رہو۔ وہ تو اب یہ رہنے ہی والے ہیں، بس رخصتی کی دیر ہے امی۔ باسم نے کنکھیوں سے نیلوفر کی طرف دیکھا، جو تخت سے کھڑی ہو چکی تھی اور شاید کمرے میں جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ آج تو نیلے رنگ کے لباس میں، ہلکے سے میک اپ میں کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہننے کا اسے شوق تھا شاید۔ جیسا لباس زیبتن کرتی تھی ویسی چوڑیاں ضرور پہنتی تھی،
اور پھر یوں شرمائی شرمائی سی نظریں جھکائے سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی کمرے کا رخ کرتی، باسم کی پکار پہ رک گئی۔ فری، یہ کھانے کے شاپرز ہیں، پلیز ذرا کچن میں رکھ دیں، کیونکہ رائمہ تو اب باہر نہیں آنے والی۔ باسم نے شاپر نیلوفر کی طرف بڑھا دیے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پکڑنے پڑے۔ سنیں، اس میں ہاتھ میں پہننے کے لیے کلیوں کے گجرے بھی ہیں، آپ کے لیے، آپ پہنیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ دھیرے سے اسے کہہ کے وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ فوراً سے دھڑکتے دل کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اگلے ہی روز بختیار صاحب کے ان باکس میں شاہزیب کا نمبر اس کے نام کے ساتھ نینا نے بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں ایک ضروری فائل ری چیک کر رہے تھے، مگر اس کا نمبر دیکھ کر فائل سے ساری دلچسپی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ چند لمحے فون پہ شاہزیب کا نمبر گھورتے رہے، پھر اسے کال ملا کے فون کان پہ لگایا۔ چند بیلوں کے بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آواز شاہزیب کی ہی تھی۔ بختیار صاحب نے گلا کھنکارا۔ کوئی ناپسندیدہ شخصیت اگر مجبوراً بات کرنی پڑ جائے تو انسان شش و پنج کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ بختیار صاحب بھی اس وقت ایسی ہی کسی کیفیت کا شکار تھے۔ جی کون صاحب؟ شاہزیب نے دوبارہ سے استفسار کیا۔ میں رانا بختیار راجپوت۔ بڑے روب سے وہ اپنا تعارف کروانے کے عادی تھے، مگر پہلی بار شاہزیب کے سامنے آواز کچھ پست سی ہو گئی تھی۔ او رانا صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہی بے خوف اور دبدبے والا لہجہ جو بختیار صاحب کی جان جلا کے رکھ دیتا تھا۔ جس شخص کو سب نے ہمیشہ جھک کے سلام کیا تھا، اس کے سامنے لہجہ دھیما رکھ کے بات کی تھی۔ یہ لڑکا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بے دھڑک بات کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے اتوار کو 6 بجے میرے گھر پہنچ جائیں تاکہ معاملات کچھ آگے بڑھائے جائیں۔ ویسے چاہو تو تم بھی آ سکتے ہو، میں مڈل کلاس دقیانوسی سوچ کا قائل نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں ایک ہی سٹنگ چاہتا ہوں۔ یہ روایتی قسم کے چونچلے مجھے پسند نہیں ہیں کہ پہلے تمہارے گھر والے نینا کو آ کے پسند کریں، پھر میں لوگوں کو لے کے تمہیں دیکھنے اور پرکھنے آؤں۔ ویسے بھی یہ کوئی ارینج میرج تو ہے نہیں کہ ایسے تکلفات میں وقت ضائع کیا جائے۔ کاٹ دار لہجہ مگر آواز متوازن تھی، لیکن باتیں طنز سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے رانا صاحب، آپ جیسے رئیس لوگ کہاں ایسے جھنجھٹ پالتے ہیں، لیکن میں ایک شریف اور رشتوں کی پاسداری رکھنے والے خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ ہمارے ہاں شادی چاہے لو میرج ہو یا ارینج، بات بڑے ہی طے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو میرے والد سے بات کرنی ہوگی اور گھر آنے کا انویٹیشن بھی انہیں دینا پڑے گا، اور باقی معاملات بھی سب ویسے ہی طے ہوں گے جیسے ہمارے معاشرے کے 80% لوگ کرتے ہیں۔ شاہزیب نے ان کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنی بات اوپر رکھی۔ بختیار صاحب کی گرفت موبائل پہ مضبوط ہوئی، جبڑے ایک دوسرے میں غصے سے آپس میں پیوست ہوئے۔ ٹھیک ہے، بات کرواؤ اپنے باپ سے، لہجے میں اشتعال کا رنگ ٹپکا۔ جی رانا صاحب کیوں نہیں، میں نمبر سینڈ کرتا ہوں، آپ کال کر لیں۔ شاہزیب نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میسج کی ٹون بجی۔ بختیار صاحب زج سے ہونے لگے تھے۔ فون زمان صاحب کے نمبر پہ کیا اور اتوار کے دن کا بلاوا دے کے فون بند کر دیا۔ کچن میں کھانے کے شاپر شیلف پہ رکھتے ہی نیلو نے سب سے پہلے شاپر کھول کے کلیوں اور گلاب کے گجرے نکالے تھے۔ پہلے اس کی دل فریب خوشبو سے اپنی سانسوں کو معطر کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں پہن لیا۔ رباب بھی کچن میں آ چکی تھی۔ وہ کھانا لگانے میں نیلوفر کی ہیلپ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں کلیوں کے گجرے دیکھ کے خوشی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہائے نیلو، آپ بھی کتنے خوبصورت اور پیارے ہیں، آپ کی اور آپا کی مہندی پہ میں بھی ضرور پہنوں گی۔ یہ کہہ کے وہ شاپر کھول کے دیکھنے لگی کہ باسم ڈنر کے لیے کیا کیا لے کر آیا ہے۔ ہائے اللہ، باسم بھائی اتنا کچھ لے کے آئے ہیں، میری پسندیدہ بریانی بھی ہے۔ چلو اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ باؤل اور ڈشز کہاں ہیں، میں کھانا نکالوں، ابھی گرم گرم ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نیلو اب کھانے کے باکسز نکالنے لگی تھی۔ رباب اسے باؤل اور ڈشز نکال کے پکڑانے لگی۔ کھانا سب نے صحن میں دسترخوان بچھا کر ہی نوش فرمایا تھا۔ نیلو رائمہ کو بھی زبردستی باہر لے آئی تھی۔
کھانے کے دوران ان چاروں کی بس نظریں تھیں جو کچھ میٹھے میٹھے پیغامات کا تبادلہ کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی رائما اور نیلو کچن میں چائے بنانے گھس گئیں۔ رابعہ بیگم نے عشاء نہیں پڑھی تھی، وہ عشاء کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رباب کا صبح ٹیسٹ تھا، وہ معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ چائے ابھی بن رہی تھی جب باسم کچن میں داخل ہوا۔ دو خواتین کچن میں موجود ہیں اور چائے ابھی تک نہیں بنی۔ حیرت ہے بھائی۔ باسم کی نظر نیلو کے ہاتھوں میں پہنے گجروں کی طرف تھی۔ بن چکی ہے، بس ذرا کپوں میں ڈال دوں تو لے جانا اندر۔ رائما نے کیتلی اٹھا کے کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، پھر 2 کپ ٹرے میں رکھ کے باسم کو پکڑانے چاہے، مگر وہ ہاتھ باندھے کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے بڑے مطمئن انداز سے کھڑا رہا۔ رائما نے اسے یوں مطمئن انداز سے کھڑے دیکھ کے گھرکا، پکڑو بھی باسم۔ جی نہیں، جاؤ اور جا کے خود اپنے میاں کو چائے دے کے آؤ۔ میں نے نوکری نہیں کی ہوئی، پہلی تمہاری خاطر موصوف کو اس کے گھر سے اٹھا کے لایا ہوں، بس اتنا ہی سر چڑھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ باسم، میں نے کب کہا تھا کہ تم انہیں بھی ساتھ لے کے آؤ؟ رائما جی بھر کے زچونے لگی تھی۔ جانتا ہوں میں، لیکن اب تو وہ آ چکا ہے۔ جاؤ جا کے چائے سرو کرواؤ اسے، بری بات ہے، اتنی اخلاقیات تو دکھا سکتی ہو تم۔ باسم، میں نہیں جاؤں گی، رائما نے صاف انکار کیا۔ ارے اسی وعدے کے ساتھ تو وہ آنے کو تیار ہوا تھا کہ چائے بیگم کے ساتھ پیوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا کیا الٹے سیدھے وعدے کر کے لائے ہو تم انہیں؟ امی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ رائما خفگی سے بولی۔ کچھ نہیں سوچتی، تم جاؤ، اب چائے ٹھنڈی دو گی کیا بیچارے کو؟ رائما نے بے بسی سے باسم کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بڑے نہ ہوتے نا مجھ سے، سر بھاڑ دیتی تمہارا۔ رائما کی بات پہ باسم بے ساختہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ رائما اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نیلو جو ابھی تک دونوں بہن بھائیوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی، اب خود کو وہاں باسم کی موجودگی میں اکیلے پا کے اپنا کپ اٹھا کے کچن سے نکلنے لگی کہ باسم فوراً سے سامنے ایستادہ کیے کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جی وہ رائما کے پاس۔ جلد بازی میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ کیوں؟ شرم نہیں آئے گی میاں بیوی کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے ہوئے؟ جی وہ تو آئے گی، ٹھیک ہے پھر اوپر چلی جاتی ہوں، آپ پلیز راستہ دیں مجھے، نیلو نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ چائے پی کے جائیے گا، فریب کچھ دیر باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ میں نیلوفر گھبرائی۔ بے فکر رہے، مجھے رومانوی قسم کی گفتگو زیادہ نہیں آتی، سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، میری باتیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی، اب صحن میں بیٹھ کے بات کر لیں۔ جی۔ نیلو نظریں جھکائے باسم کی تقلید میں چلتے ہوئے صحن کے تخت پہ بیٹھ گئی۔ رائما ڈرائنگ روم میں چائے لے کر گئی تو رامس صوفے پہ ڈھیلے ڈھالے انداز سے بیٹھا تھا۔ رائما کو دیکھ کے چونک سا گیا، کہاں تو وہ دروازہ کھولتے ہی اسے دیکھ کے بھاگ گئی تھی اور اب یوں چائے لے کے ہی پہنچ گئی تھی۔ چائے کی ٹرے رکھ کے رائما نے شوگر پاٹ میں سے 1 چمچ چینی نکالی اور رامس کے کپ میں ڈال کے ہلانے لگی۔ میں چینی 2 چمچ پسند کرتا ہوں، رامس رائما کے تیکھے تیکھے تیور دیکھ کے بولا۔ لیکن جو لوگ میرے ساتھ چائے پینے کے شوقین ہیں، انہیں میں چائے اپنی مرضی کی ہی پلاتی ہوں، ویسے بھی زیادہ شوگر نقصان دہ ہوتی ہے۔ چائے کا کپ رامس کے سامنے بڑھاتے ہوئے وہ ایک ابرو چڑھا کے بولی۔ وہ بیچارہ کہاں واقف تھا کہ باسم نے کیا کہانی سنا کے رائما کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی غیر متوقع آمد پہ ہی حیران تھا، کجا اس کا رویہ دیکھ کے۔ چپ چاپ سے اس نے چائے کا کپ پکڑا اور پینے لگا۔ رائما بھی سامنے صوفے پہ نروٹھے انداز سے بیٹھ کے چائے پینے لگی۔ رامس کے لیے یہ ایک اور حیران کن بات تھی۔ اسے لگا کہ رائما چائے دے کر اسے چلتی بنے گی، مگر اس کا یوں رامس کے سامنے دھڑلے سے بیٹھنا، وہ بیچارہ نظریں جھکائے گرم گرم چائے اندر انڈیلنے لگا۔ خاموشی جب طول پکڑنے لگی تو تنگ آ کے رائما نے ہی بات شروع کی۔ اب اگر اتنی شرائط رکھ کے مجھ سے ملنے آ ہی گئے ہیں تو چپ چاپ کیوں بیٹھے ہیں؟ رائما کی بات سن کے وہ حواس باختہ ہوا۔ جی میں سمجھا نہیں رائما، کون سی شرائط؟ رامس نافہم انداز سے پوچھنے لگا۔ اب آپ میرے سامنے انجان بننے کا ناٹک مت کریں، باسم نے سب بتا دیا ہے مجھے۔ رائما کی اس بات پہ رامس سمجھ گیا کہ ضرور باسم کی شرارت ہوگی،
اس لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اب بات کیا کریں۔ چائے بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔ رامس کو لگا کہ تعریف کرنا ٹھیک رہے گا۔ میں نے نہیں بنائی، یہ نیلو نے بنائی ہے۔ رائما کا انداز تیکھا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا آپ نے بنائی ہے۔ ویسے کھانا بھی بہت مزے کا تھا۔ یہ دوسری کوشش تھی۔ کھانا بازار سے آیا تھا۔ رائما نے اسے بھی ناکام بنا دیا۔ ہاں یاد آیا، باسم نے بتایا تھا۔ رامس اب سوچ رہا تھا کہ اب کیا بات کریں۔ آپ اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ بے شک آپ نے یہ رباب یا نیلو سے ہی مانگ کے کیوں نہ پہنا ہو۔ رامس کو لگا کہ یہ تعریف تو ضرور رائما کو اچھی لگے گی، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں کہ کپڑے بھی دوسروں سے مانگ کے پہنوں گی؟ رائما صوفے سے کھڑی ہو گئی تو رامس تو بوکھلاس آ گیا۔ رائما پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کی تعریف کیسے کروں۔ اسی کوشش میں آئی ایم سوری۔ وہ فوراً سے معذرت پہ اتر آیا۔ یوں تو تعریف نہیں ہوتی، کہہ دیتے کہ یہ رنگ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے، یا میں اس سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ مجھے ہر رنگ میں اچھی لگتی ہیں، کسی نوخیز کھلتے گلاب کی طرح، یا پھر چمکتے ستاروں کی مانند، 14ویں کے چاند کی طرح روشن روشن۔ اب تو ٹھیک ہے نا رائما؟ اپنے تئیں وہ پوری کوشش کر چکا تھا، اور رائما کے چہرے پہ پھیلی سبھی ہی سی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ تعریف اسے قابل قبول ہے۔ عاتکہ بیگم نے جب سے یہ سنا تھا کہ بختیار صاحب نے انہیں نینا کے رشتے کے لیے بلایا ہے، ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ الماری سے سارے ہینگ شدہ جوڑے وہ بیڈ پہ پھیلائے شازمہ اور نمیرہ سے مشورے مانگ رہی تھی کہ کون سا پہن کے جائے۔ جب شازیب اندر داخل ہوا، کپڑوں کا بازار دیکھ کے تینوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ کسی کی شادی کا دعوت نامہ ملا ہے کیا؟ ایک سے ایک فینسی اور قیمتی جوڑے بیڈ پہ پھیلے دیکھ کے وہ بھی وہیں بیڈ پہ کپڑے ہٹا کے بیٹھ گیا۔ ارے نہیں بھائی، نینا کے ابا نے بلایا ہے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ اب اتنے امیر لوگ ہیں وہ، تو ان کے حساب سے ہی دیکھنا پڑے گا نا۔ کیوں امی؟ ان کے حساب سے کیوں دیکھنا پڑے گا؟ کاٹن کے سمپل سے سوٹ میں بھی آپ مس ورلڈ لگیں گی، ٹینشن مت لیں، ابو تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اپنی مینا کماری کو۔ شاہزیب نے ماں کے گال محبت سے کھینچ کے کہا۔ آگے سے عاتکہ بیگم نے اسے تھپکی لگائی۔ ہٹ بدماش، شرم تو بیچ کھائی ہے تم نے۔ عاتکہ بیگم اس عمر میں بھی ایسی بات پہ شرم سے نظریں بدل گئی تھیں، اور شازمہ اور نمیرہ کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بختیار صاحب اتوار کو پورے 6 بجے تیار تھے۔ زمان صاحب سے بھی کہہ چکے تھے کہ وقت پہ ہی پہنچے، مگر پچھلے آدھے گھنٹے کے انتظار نے انہیں کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ پھر چوکیدار نے اطلاع دی کہ ایک بڑی عمر کا شخص ایک خاتون کے ساتھ ویسپا پہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاہزیب کے والد ہیں۔ یہ سن کے تو بختیار صاحب کا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ایک اکلوتی نازوں سے پلی بیٹی کو وہ اس طرح کے لوگوں میں دیں گے، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر بلاؤ انہیں۔ کس ضبط سے بختیار صاحب نے کہا یہ وہی جانتے تھے۔ تو اب ان کمبختوں کو جہیز میں گاڑی اور بنگلہ بھی دینا پڑے گا۔ نخوت سے منہ میں بڑبڑا کے رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں کلف شدہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس زمان صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ ملازم کی رہنمائی میں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عاتکہ بیگم ہونکوں کی طرح اس شیش محل کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ البتہ زمان صاحب بس سرسری سا ہی دیکھ رہے تھے۔ بختیار صاحب استہزائیہ انداز سے مسکرائے۔ کبھی خواب میں بھی ایسا بنگلہ نہیں دیکھا ہوگا ان کنگلوں نے۔ بڑی رعونیت سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ بیٹھے رہے۔ زمان صاحب نے ہی آگے بڑھ کے ان سے مصافحہ کیا۔ جی جی، تشریف رکھیے۔ بختیار صاحب نے فوراً سے اپنا ہاتھ زمان صاحب کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور خوش اخلاقی دکھاتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھر تو آرام سے مل گیا تھا نا آپ کو، زیادہ دقت تو نہیں ہوئی؟ بختیار صاحب نے زمان صاحب کو جیب سے رومال نکال کے پسینہ پونچھتے دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، دقت کیسی، رستہ آسان ہی تھا۔ زمان صاحب سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی ہاں، میرے گھر کا راستہ تو آپ لوگوں کے لیے واقعی بڑا آسان ثابت ہوا۔ طنز میں ڈوبا لہجہ تھا۔ زمان صاحب ذرا سا کھٹکے تھے۔
بختیار صاحب نے چہرے پہ بناوٹی مسکراہٹ سجائی۔ مجھ سے کہہ دیتے میں ڈرائیور کو بھیج دیتا، آپ لوگوں کو آنے میں سہولت ہو جاتی۔ جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کے انہوں نے سگریٹ منہ میں ڈال کے جلایا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم بآسانی ہی پہنچے ہیں، زمان صاحب نے جواب دیا۔ عاتکہ بیگم ابھی بھی لاؤنج کی ایک ایک چیز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رحمت بی بی، ٹیبل سجائیں بھائی، چائے کا انتظام کیجیے، اور انتظام کافی شاندار ہونا چاہیے۔ نینا سے بھی کہہ دیں کہ اگر تیار ہو گئی ہے تو باہر آ جائے۔ بختیار صاحب کا انداز مدافعانہ تھا۔ جی صاحب جی۔ ادب سے سر جھکائے رحمت بی بی پہلے نینا کے کمرے میں گئی تھی اور پھر کچن میں۔ کچھ ہی دیر میں جب نینا کمرے سے نکلی تو سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بختیار صاحب کو اچھو لگا۔ سادہ سے سی گرین کاٹن کا جوڑا زیب تن کیے، سر پہ اچھی طرح سے دوپٹہ جمائے، پاؤں میں عام سے سلیپرز پہنے، میک اپ سے مبرا چہرے کے ساتھ وہ باہر آئی۔ جو ڈریس بختیار صاحب نے اس کے لیے آرڈر پہ بنوایا تھا وہ اچھا خاصا مہنگا اور اسٹائلش تھا۔ وہ زمان صاحب کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کس عیش سے باپ کے گھر میں رہتی ہے، لیکن یہ وہ لباس تو نہیں تھا جو اس نے پہنا تھا۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہاں پہنچی تھی، با آواز بلند مشترکہ سب کو سلام کیا۔ زمان صاحب اور عاتکہ بیگم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ نینا دھیرے سے چلتی ہوئی پہلے زمان صاحب کے سامنے جا کے رکی۔ زمان صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ جیتی رہو بیٹا، سدا خوش رہو۔ زمان صاحب کو کہیں سے بھی وہ پہلے والی نینا نہیں لگ رہی تھی۔ پینٹ شرٹ، گلے میں مفلر، کھلے بال، یہ نینا تو انہیں نمی اور شازمہ جیسی لگ رہی تھی۔ اتنے امیر رئیس باپ کی بیٹی لیکن اتنی سادگی میں ان کے سامنے آئی، جیسے کہ ان کے طبقے کی لڑکیاں ایسے موقع پہ آتی ہیں۔ عاتکہ بیگم تو اس سے گلے ملی تھی۔ خوش رہو بیٹا، سدا آباد رہو۔ عاتکہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مسکرائی شرمائی ہوئی وہ لڑکی ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ عاتکہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو، ماشاءاللہ سے کتنی معصوم اور پیاری ہو تم۔ عاتکہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اسے سینے سے لگا کے رکھ لیں۔ ان کے بیٹے کی محبت واقعی قابل محبت تھی، اور پھر جو جوہر وہ دونوں اپنی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھا چکے تھے، دل میں کسی بھی کدورت کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ لیکن بختیار صاحب کو یہ سب ڈرامے بازی ہی لگ رہی تھی۔ ایسے ڈرامے انہی لوگوں پہ جچتے ہیں، سب ڈھکوسلے ہیں۔ دولت جو ملنے والی ہے چاند جیسی لڑکی کے ساتھ۔ بختیار صاحب کی سوچ دقیانوسی عورتوں کے طرز پہ محو تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹیبل مختلف انواع و اقسام سے بھر چکا تھا۔ نینا خود انہیں سرو کروا رہی تھی۔ چائے کے بعد بختیار صاحب نے نینا کو کمرے میں جانے کا عندیہ سنا دیا۔ نینا بیٹا اب تم جاؤ، کچھ باتیں ہم بڑے بیٹھ کے کر لیں۔ جی پاپس۔ نینا اٹھنے لگی تو عاتکہ بیگم نے اسے روک لیا۔ ایک منٹ بیٹا، میں تمہیں ذرا سلامی تو ڈال لوں۔ کیا مطلب، کیسی سلامی؟ بختیار صاحب تعجب سے بولے۔ جی یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لڑکی جب پسند آ جائے تو شگن کے طور پہ ہم کچھ پیسے ڈالتے ہیں تاکہ بات پکی سمجھی جائے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ عاتکہ بیگم نے اس گھمنڈی شخص کو بتایا۔ جی جی ضرور، کیجئے اپنے شگن پورے۔ بختیار صاحب کا انداز ہنوز وہی تھا، طنز سے ڈوبا ہوا۔ عاتکہ بیگم نے پرس میں سے 5,000 کے کئی نوٹ نکالے اور نینا کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ مسکرا کے اٹھ کے چلی گئی، لیکن اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا، ذرا سا کھلا رہنے دیا تاکہ ان کے بیچ میں ہونے والی گفتگو کو سن سکے۔ دیکھیں زمان صاحب، میں بہت ہی صاف گو بندہ ہوں، بات گھما کے کرنے کی میری عادت نہیں ہے، یہ سب رسمیں میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ بختیار صاحب کا لہجہ ترش سا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں آ کے اپنی خوشی پوری کی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ابھی بھی میں آپ کے گھر آؤں اور میں یہ ایسا سب کچھ کروں تو یہ ایک مشکل امر ہے، مطلب میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ بختیار صاحب کی بات ناگوار تو دونوں میاں بیوی کو لگی، لیکن بولی عاتکہ بیگم۔ یہ تو طریقہ کار ہے بھائی صاحب۔ عاتکہ بیگم نے مداخلت کی۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ یہ شادی کوئی عام سی ارینج میرج نہیں ہے جو ایسے تکلفات کو اہمیت دی جائے۔ بختیار صاحب اپنے موقف پہ قائم ہی رہے۔ جی کوئی بات نہیں بختیار صاحب،
آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ زمان صاحب کو ان کا رویہ کچھ ہتک آمیز سا لگا مگر چپ رہے۔ بات اگر اپنی ذات کی ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے، مگر بیٹے کی محبت کے سامنے تو وہ بھی مجبور تھے۔ دیکھیں منگنی تو میں 1 یا 2 مہینے تک کر دوں گا، مگر شادی وہ نینا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی دوں گا، کم از کم بھی 4 سے 5 سال تک۔ تب تک شاہ زیب بھی کچھ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اس بات پہ زمان صاحب اور عاتقہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اندر بیٹھی نینا بھی بجھ سی گئی۔ جی یہ بات تو درست ہے آپ کی، لیکن 5 سال بہت زیادہ ہیں۔ 4 ماہ تک شاہ زیب کا BCom کمپلیٹ ہو جائے گا اور 2 سال تک MBA۔ ایک جاب تو وہ کر رہا ہے مگر عارضی طور پہ، اصل جاب تو اس کی BCom کے بعد ہی میں شروع کروا دوں گا۔ اپنی جان پہچان والوں سے بات کر رکھی ہے میں نے۔ دیکھیں زمان صاحب، میں شادی اسی وقت دوں گا جب شاہ زیب میری بیٹی کے اسٹیٹس اور اس کی ضروریات کو پوری کر سکے جن کی وہ بچپن سے عادی ہے۔ جی کیوں نہیں۔ زمان صاحب بختیار صاحب کے بے لچک لہجے پہ چپ سے ہو گئے تھے۔ پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، مجھے اپنے ایک فورن کلائنٹ سے ملنے جانا ہے بزنس ڈیل کے سلسلے میں، ورنہ میں آپ لوگوں کو مزید وقت ضرور دیتا۔ بختیار صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جی ضرور جائیے، بس ہم بھی اب جائیں گے، کافی لیٹ ہو گئے۔ زمان صاحب بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد کی منگنی کی ڈیٹ میری طرف سے فائنل سمجھے۔ یہ کہہ کے وہ زمان صاحب سے ہاتھ ملا کے چلے گئے۔ عاتقہ بیگم اور زمان صاحب بھی ان کے پیچھے ہی لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ نینا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ 4-5 سال! شاہ زیب تو چند ماہ میں اسے لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے باپ کی اس شرط پہ دل تو اس کا بجھ کے رہ گیا تھا، مگر خاموش ہی رہی۔ تعلیم تو بہرحال اسے بھی پوری کرنی ہی تھی۔ شاہ زیب کو جب بختیار صاحب کے خیالات معلوم ہوئے تو زمان صاحب کے سامنے تو وہ چپ رہا، مگر رات کو نینا کے سامنے وہ ضرور بھڑک اٹھا۔ یہ کون سی نئی شرط رکھی ہے تمہارے باپ نے؟ کیا چاہتے ہیں رانا صاحب؟ بنا سلام بنا ہیلو ہائے کے وہ سیدھا اپنے مدعے پہ آیا، وہ بھی غصے سے۔ نینا اس کی آواز کی سختی سے گھبرا گئی تھی۔ شاہ زیب پلیز کول ڈاؤن۔ وٹ کول ڈاؤن؟ ہاں کس بات کا ڈر ہے انہیں؟ تمہیں بھوکا رکھوں گا میں، کھانے کو نہیں ملے گا تمہیں ہمارے گھر میں، یا تمہاری چند ضروریات کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ وہ چلا کے بولا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پاپس نے صرف میری خاطر کہا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے ایسی خواہش ظاہر کی تھی۔ ساری بات نینا نے خود پہ لے لی۔ کچھ دیر تو خاموشی چھائی رہی، پھر شاہ زیب کی آواز گونجی مگر اس بار لہجہ کچھ نرم پڑ چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کہنے کی؟ یار BA کر لو بس کافی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا نینا، اپنے پاپس سے کہو 2 سال سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، بس یہاں میرا MBA کمپلیٹ ہوگا اور وہاں میں تمہیں لینے پہنچ جاؤں گا۔ شاہ زیب کے حتمی انداز پہ وہ گھبرا سی گئی۔ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی، بس۔ نینا نے فوراً سے حامی بھر لی۔ نہیں بس بالکل نہیں۔ کتنے دن ہو گئے یار تمہیں دیکھا نہیں ہے میں نے، کہیں ملتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے، گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ دل تو نینا کا بھی ملنے کو مچل رہا تھا۔ کل کالج کے باہر آ جائیے گا، لیکن ذرا جلدی، میں چھٹی ہونے سے پہلے کالج پہ ہی آ جاؤں گی۔ اوکے ڈن ہے۔ شاہ زیب فوراً سے مان گیا۔ اوکے بائے۔ اچھا سنو، اس سے پہلے کہ نینا فون بند کرتی شاہ زیب کی بات پہ رک گئی۔ جی آئی لو یو۔ شاہ زیب کے برملا اظہار پہ وہ مسکرائے بنا نہیں رہ پائی۔ شاہ زیب، وہ مصنوعی خفگی سے مسکرا کے بولی۔ شاہ زیب کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ اوکے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ نینا نے فون بند کر دیا اور سکون کا لمبا گہرا سانس لیا۔ بات کو بڑی مشکل سے سنبھال پائی تھی وہ۔ شاہ زیب نینا کے کالج پہ مقررہ وقت پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ پہ کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ زیب کو دیکھ کے دل فریب سی مسکراہٹ نینا کے چہرے پہ سج گئی تھی۔ بائک رکتے ہی وہ فوراً سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے شاہ زیب اسے سمندر پر ہی لے کے جاتا تھا، جہاں پہلی بار نینا نے اسے دیکھا تھا۔ وہ وہیں سیمنٹ کی بنی شیلف پہ بیٹھ جاتے تھے، ابھی بھی وہ وہیں بیٹھے تھے۔
سب سے پہلے سمندر کی لہروں کو دیکھتے رہے۔ پہلی بار شاہزیب نے نینا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ نینا نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین کر لینے دو کہ اب ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ فائنلی نینا اب میری ہو جائے گی۔ شاہزیب کی نظروں سے پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی۔ مسکرا کے دوبارہ سے سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ زہر لگتی ہو تم مجھے جب ایسے موقع پہ صرف مسکرا کے دامن بچاتی ہو۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ زور سے دبا کے غصے سے کہا۔ شاہزیب، نینا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ پکڑے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا، پہلے آئی لو یو کہو۔ نہیں بھائی مجھے نہیں کہنا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ نینا اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ میں اتنی دور سے صرف سمندر کی آتی جاتی لہریں دیکھنے نہیں آیا ہوں، بہت کچھ سننے آیا ہوں میں تم سے۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ میں یہاں پہ چلا چلا کے کہوں کہ شاہزیب آئی لو یو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ واو، ونڈرفل آئیڈیا، زبردست یار۔ چلو نا نینا، دونوں سمندر کی طرف دیکھ کے زور سے آئی لو یو کہتے ہیں۔ ہماری آواز پورے سمندر میں گونجے گی۔ ویسے بھی رش نہیں ہے اس وقت، صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا، رش واقعی نہیں تھا، اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ٹھیک ہے پھر اسٹارٹ کریں، لیکن آنکھیں بند کر کے۔ نینا کے فوراً سے مان جانے پہ پہلے تو شاہزیب کو یقین نہیں آیا، لیکن پھر سامنے دیکھ کے آنکھیں بند کی اور پوری قوت سے آئی لو یو کی آواز گونجی، مگر صرف شاہزیب کی۔ نینا ابھی بھی ہنس کے دامن بچا گئی۔ شاہزیب اسے بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اسے یوں پھول بنا کے ہنس رہی تھی۔ ہنسو ہنسو، خوب ہنسو، ایک دن میں بھی مجبور کر دوں گا تمہیں یہاں پہ یوں ہی اظہار کرنے پہ، تب میں ہنسوں گا تم پہ۔ وہ اس کی چھوٹی سی کھڑی ناک دبا کے بولا۔ خواب میں تو آپ کی طرح پھول نہیں بنوں گی، نینا اب اترائی تھی۔ اوکے دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے نینا۔ وہ کیا؟ اب وہ بھی سنجیدہ سی ہو گئی۔ دیکھو میں تمہیں منگنی پہ نہ تو بہت قیمتی جوڑا دے سکتا ہوں اور نہ ہی بہت قیمتی انگوٹھی، بس سب کچھ مناسب ہی ہوگا۔ تمہارے شایان شان کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ شادی پہ پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری بہت سی خواہشیں پوری کر سکوں۔ شاہزیب، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات چاہیے؟ میں وہ ضرور پہنوں گی جو آپ لائیں گے، میرے لیے وہ سب چیزیں بہت قیمتی ہوں گی۔ نینا کی بات پہ شاہزیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس کے رنگ میں اتنی جلدی ڈھل چکی تھی کہ کبھی کبھی شاہزیب کو حیرت ہوتی تھی۔ فون کی بیل پہ شاہزیب نے جیب سے فون نکالا۔ سامنے بختیار صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اف، ایک تو یہ شخص ولن بن کے میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، شاہزیب نے دل میں سوچا۔ تمہارے باپ کو چین تو نہیں ہے؟ مجال ہے جو 2 گھڑی سکون سے بیٹھنے دے۔ پاپس کا فون ہے؟ نینا گھبرا گئی۔ ہاں خیر، چپ رہنا، پوچھتا ہوں کیا کام ہے۔ شاہزیب نے کال اٹینڈ کی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت میرے آفس میں پہنچو۔ اپنے آفس کا ایڈریس میں تمہیں سینڈ کر چکا ہوں۔ بختیار صاحب نے 2 ٹوک بات کی بنا کسی مروت کے۔ میں ابھی بیزی ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کہاں بیزی ہو۔ نینا کو گھر پہ ڈراپ کرو اور میرے پاس پہنچو ابھی اسی وقت، بہت ضروری کام ہے تم سے۔ بختیار صاحب دانت کچکچا کے بولے تھے۔ اچھا آتا ہوں۔ شاہزیب نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے پاپس؟ اپنے آفس بلایا ہے مجھے اور یہ بھی کہا ہے کہ نینا کو گھر پہ ڈراپ کر کے آنا۔ کتنا خیال ہے نا تمہارے باپ کو تمہارا، سارے جاسوس اس نے تمہارے ہی پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد بھی یہ شخص ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ نینا کا رنگ فک ہوا تھا، ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب، ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھا۔ او شٹ اپ، تمہارے باپ کے کہنے پہ نہیں چل سکتا ہوں میں، جب میرا دل چاہے گا ملوں گا تم سے۔ چلو آؤ چھوڑ دوں تمہیں اور پوچھوں جا کے رانا بختیار سے کہ اب کیا چاہتے ہیں۔ نینا چپ چاپ شاہزیب کے ساتھ بائک پہ بیٹھ گئی تھی۔ شام کو شاہزیب دیر سے گھر لوٹا تھا۔ عاتقہ بیگم نے وجہ پوچھی تو کہہ دیا کہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ کھانے کو پوچھا تو وہ بھی منع کر کے تھکن کا بہانہ بنا کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بختیار صاحب کے آفس سے واپسی پہ
1 گھنٹہ وہ بے مقصد بائک سڑکوں پہ گھماتا رہا۔ ابھی بھی وہ کافی سنجیدہ سا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کے کچھ سوچنے لگا، پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کافی چیزیں الٹ پلٹ کر کے اسے اپنا مطلوبہ کارڈ مل چکا تھا۔ اس نے موبائل پہ نمبر ملایا۔ کافی بیلز کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، کین آئی اسپیک ود مسٹر قیوم صابر؟ یس، بول رہا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ یس، کون؟ میں شاہزیب ہوں، میری آپ سے سی ویو پہ ملاقات ہوئی تھی، 1 ویلنگ کرتے ہوئے میں گر گیا تھا۔ ڈو یو ریممبر؟ شاہزیب نے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی۔ او یس یس، ینگ بوائے، میں نے بہت دن تک تمہاری کال کا ویٹ کیا لیکن تم نے بات نہیں کی۔ اینی وے، آج کیسے یاد کر لیا؟ قیوم صابر کا لہجہ چہکا تھا۔ بس یوں ہی، مجھے لگا شاید آپ مجھے بھول گئے ہوں گے۔ نہیں یار، تم بھولنے والی چیز نہیں ہو، کچھ دن پہلے ٹی وی پہ بھی تمہیں دیکھا تھا۔ میری سوچ سے بہت اونچی چیز ہو تم، مائے مائے۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ تم نڈر ہو، مگر اس قدر یہ نہیں جانتا تھا۔ پولیس والوں کی زیادتیوں کا شکار کون نہیں ہوتا، لیکن انہیں منہ توڑ جواب دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یو آر ریئلی گریٹ۔ قیوم صابر کو یہ لڑکا کچھ الگ ہی لگتا تھا۔ کیا ہم مل کے بات کر سکتے ہیں؟ شاہزیب نے بات آگے بڑھائی۔ یا شور، کیوں نہیں؟ کب ملنا چاہتے ہو؟ قیوم صاحب کا اشتیاق قابل دید تھا۔ کل، آپ مجھے اپنے آفس کا پتہ دیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ بالکل، تم وقت بتاؤ کب آؤ گے، میں تمہارا انتظار کروں گا، قیوم صاحب نے کہا۔ شاہزیب نے 4 بجے کا وقت مقرر کیا اور فون بند کر دیا۔